آج انشاءاللہ العزیز دوسرا پارہ دوسری سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع آیت نمبر 238 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ حافظوا تم حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی والصلاۃ الوسطی خاص طور پر درمیانی نماز کی وقوموا اور تم کھڑے ہوا کرو للہ اللہ کے لیے قانتین فرما برداری کرنے والے بن کر فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو فَرِجَالًا تو پیدل ہو او رکبانا یا سوار ہو فَإِذَا پھر جب امنتم تم امن میں ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم اللہ کو یاد کرو کما جس طرح علمکم اس نے سکھایا تم کو معلم جو نہیں تکونو تھے تم تعلمون جانتے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے طلاق کے حوالے سے چند چیزیں پڑھی تھیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان جب اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے تو پھر وہ کئی فتنوں کا شکار بن جاتا ہے، کئی مصائب اور مشکلات اس کو گھیر لیتی ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنا مقصد یاد رکھے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تو جب ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمیں پریشانیاں، مصائب، مشکلات ان کا گھیرا ہم پر جو ہے زیادہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب انسان یہ طلاق، نکاح اور ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو عبادت میں کمی آ جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ ہم اپنا مقصد پورا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بربادی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، سلوک نہیں ہے، اور آپس میں باہمی تعلق جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا۔ یعنی میاں بیوی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ تو پیچھے آیات میں کافی تفصیل سے طلاق، عدت اور باقی مسائل پر گفتگو کر کے اب نماز کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ان سب کی بنیاد نماز ہے۔
کہ اگر نماز پڑھو گے تو ان معاملات میں آسانی ہوگی، ان معاملات سے آپ دور رہیں گے۔ اگر نماز میں کمی ہوگی تو آپ ان مسائل میں زیادہ گر جاؤ گے۔ عام معاشرے میں نماز کا سوال کیا جاتا ہے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ شاید ہی وہ دن میں ایک نماز، اور کچھ ایسے ہیں کہ شاید ہفتے میں صرف جمعہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ شاید ہی پوری زندگی میں یا سال میں عید کی نماز پڑھی ہو۔ تو جن لوگوں کی یہ کیفیت ہو تو وہ کس طرح سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بغاوت کر کے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے۔ تو سکون کس میں اللہ نے رکھا ہے؟ نماز میں، عبادت میں اللہ رب العالمین نے سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، اور دلی سکون نماز ہے۔ تو جب ہم نماز سے دور ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے، ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر گھریلو لڑائی جھگڑا، اور پھر آپس میں قطع تعلقی، مال و زر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ بھی کئی بار جو ہے چھن جاتا ہے، چور لے جاتے ہیں، ڈکیٹی ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے جس کے بعد انسان کو ہوش آتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو یہ ساری وجوہات صرف اللہ رب العالمین کی عبادت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس سے قبل بھی طلاق کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین طلاق کے مسائل ہی کو دوبارہ بیان کریں گے، تو درمیان میں اس نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے انسان کو اہم چیز نماز رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، نماز پہلے ہے، پھر اس کے بعد دنیا کے معاملات ہیں۔ اب اس آیت میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز کی چھٹی نہیں ہے، وہ ہم دن ہو یا رات، امن ہو یا پریشانی ہو، جنگ ہو یا کوئی بھی کیفیت ہو، کسی بھی صورت میں نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں اور دلی اطمینان چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان نمازوں کی پابندی کرے۔ اور یقین جانے جو بندے نماز کی پابندی کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا کماتے ہیں لیکن وہ اچھی اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ جب انسان زیادہ کماتا ہے اس کی ضروریات پھر بڑھ جاتی ہیں، اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اس کی سوچ اور فکر بڑی ہو جاتی ہے، اور اس مال کو سنبھالنے کے لیے کئی چیزیں اس کو اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ تو اگر انسان اتنا کمائے جتنی ضرورت ہے، جس سے انسان کا اچھا گزر بسر ہو سکتا ہے، تو پھر وہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین ان آیات میں ہمیں فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے۔ اب علماء کا احادیث میں بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت کافروں نے لڑائی اور جھگڑا شروع کیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہ گئی۔ تو آپ نے لعنت فرمائی کہ ان کے گھروں میں آگ بڑھ جائے، گھر جل جائیں، برباد ہو جائیں، کہ جنہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا، ہم کو نماز سے غافل کر دیا۔ اور اس سے مراد درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی خاص طور پر آپ کیئر کریں، خیال رکھیں۔ اب دیکھیں کہ جب دن شروع ہوتا ہے، کاروبار اتنا اہم نہیں ہوتا، گاہک نہیں ہوتا، اور معاملات اتنے نہیں ہوتے۔ جوں دن بڑھتا جاتا ہے، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب کا جو
یہ فاصلہ ہے، اس میں کاروبار عروج پر ہوتا ہے، انسان کی مصروفیات بھی بہت بلند ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مشغولیت اپنی جگہ پر ہے، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن خاص طور پر آپ نے نماز عصر کا خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز عصر چھوڑ دیتا ہے اس کا گھر بار لوٹ گیا، برباد ہو گیا، فنا ہو گیا۔ یعنی اس قدر نماز عصر کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ نماز عصر سے غافل ہو گیا، چھوڑ دی، نہ پڑھی، وہ اس طرح سمجھے کہ اس کا گھر بار اور اس کا مال و زر ہر چیز برباد ہو گئی، فنا ہو گئی۔ تو یہ اس قدر نماز وسطیٰ، نماز عصر کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو۔ یہ آیت اس لیے بیان کی کہ اسلام کی ابتدا میں جو نماز کا طریقہ تھا اس میں لوگ آپس میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ نماز پڑھ رہا ہو تو آپس میں کوئی بات چیت بھی کر لیتے، یا پوچھتے بھائی کتنی رکعت چل رہی ہے، وہ نماز میں بتاتے جو 2 رکعت چل رہی ہیں، 2 ہو گئی ہیں، 1 ہو گئی ہے، یہ طریقہ تھا۔ لیکن اس آیت پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہونا ہے، یعنی نماز میں کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ کھانا پینا ہے، نہ گفتگو کرنی ہے، نہ ہی آپ نے کوئی ایسی حرکت کرنی ہے جو نماز میں خلل پیدا کرے۔ اب دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اصل میں اللہ رب العالمین کے ہاں ملاقات ہے۔ تو آپ خیال کریں کہ جب ہم کسی بڑے افسر سے جو بہت بڑا ہو اس کے سامنے بڑی عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جو اس مجلس یا اس ملاقات کے منافی ہو۔ انسان کہتا ہے یار آپ اتنے بڑے مجلس میں آئے ہیں، اتنے بڑے پروگرام میں آئے ہیں، اتنے بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ کس طرح کی حرکات کر رہے ہو؟ تو اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہی آپ تصور کریں کہ میں جس رب کے سامنے کھڑا ہوں وہ کوئی معمولی ہے، سارے جہاں کا رب ہے، حقیقی خالق اور مالک ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، تو میرے کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ کھڑا میں نماز میں ہوں اور میرے خیالات کہیں اور ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے، عزیز و اقارب ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، اور دنیا کی مصروفیات ہم نے اپنی نماز میں شامل کر لی۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ امام صاحب نے نماز میں پہلی رکعت میں کون سی ضرورت پڑی ہے۔ یہ ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ نماز میں اجر کو کم کرتی ہے۔ جتنا نماز کا اجر بیان ہوا ہے 27 کا 25 کا، یہ جو درجہ کیوں ہے کہ جتنا انسان اس میں خشوع خضوع زیادہ پیدا کرے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا، جتنا اس میں اس کا خشوع خضوع کم ہوگا اتنا اجر بھی کم ہوگا۔ تو اس لیے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے فرما بردار بن کر، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی، کوئی بھی ایسا خیال اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا جو اس چیز کے منافی ہوں، اس کے اجر کو کم کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو، پیدل ہو یا سواری پر ہو تو نماز پڑھ لو۔ یعنی انسان خوف میں ہے، اب تو ایسا معاشرہ ایسا ماحول نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدا میں یا اسلام کے اس دور میں کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، ابھی دشمن حملہ کر دے گا،
لیکن اس وقت جو مومن اور مسلمان تھا وہ نماز کا چور نہیں تھا، نماز پڑھتا تھا کیسی بھی حالت ہو۔ اور ائمہ نے احادیث میں صحیح بخاری و مسلم کی اور باقی دیگر کتب میں باب قائم کیا ہے صلاۃ خوف، یعنی خوف کی حالت میں نماز ادا کرنا، اور اس کی کیفیت کیسے بیان کی ہے۔ اگر جنگ لڑی کھڑی ہے، آمنے سامنے دشمن ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز پڑھنی ہے۔ کس طرح کہ ایک لشکر جو ہے، کچھ افراد دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کچھ افراد امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ نماز پڑھیں گے۔ امام ایک رکعت پڑھائے گا تو جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں جنہوں نے ایک رکعت پڑھی ہے، ایک رکعت جب مکمل ہو جائے وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، جو دشمن کے سامنے ہیں وہ پیچھے امام کے آ جائیں، اور امام کھڑے ہو کر کے اس کی دوسری رکعت ہوگی اور جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی پہلی رکعت ہوگی۔ اس طرح جب امام اپنی 2 رکعتیں پوری کر لے گا تو جو پیچھے کھڑے ہیں وہ اٹھ کر کے دوبارہ اپنی رکعت پوری کریں گے، پھر وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں گے، اور جو دشمن کے سامنے ہے وہ دوبارہ آ کر کے اپنی دوسری رکعت پوری کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو یہ خوف کی حالت میں نماز سے چھٹی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ او فرجالن او رکبانا، پیدل ہوں یا سوار، یعنی کسی بھی حالت میں آپ ہوں نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ سواری پر ہو کوشش کریں کہ اس کو قبلہ رخ کریں، اگر ممکن ہو تو اچھی بات ہے، قبلہ رخ کر کے نماز پڑھیں، نماز پڑھنی ہے۔ اگر نہیں تو جدھر بھی اس کا رخ ہے آپ نماز پڑھیں۔ پیدل ہیں تب بھی، سوار ہیں تب بھی نماز لازمی پڑھنی ہے، کسی بھی حالت میں نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا اگر انسان کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی شکت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی پڑھنا ناممکن ہے تو وہ اشارے سے نماز پڑھے، یعنی کہ ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے۔ انسان کا جو جسم ہے اس کی غذا کیا ہے؟ خوراک۔ اگر ہم خوراک نہیں کھائیں گے، روٹی نہیں کھائیں گے، اس کی غذائیت جتنی بھی ہیں ہم نہیں کھائیں گے تو ہمیں اپنی موت کا خطرہ ہے، جان جا سکتی ہے، ہم مر سکتے ہیں۔ تو اس جسم کی غذا کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، نہ حلال نہ حرام، نہ اپنا نہ کسی اور کا حق نہیں دیکھتے، بس اپنا اپنے بچوں کا مستقبل کا ہم سوچتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں۔ لیکن اس جسم کے اندر جو ایک روح ہے، روح جو اللہ کا حکم ہے، اس کی غذا عبادت ہے۔ آپ جتنی عبادت اللہ کی زیادہ کریں گے آپ اتنا ایمان کے درجے سے بڑھتے جائیں گے۔ تو جسم کے اندر روح ہے تو اس جسم کی طاقت ہے، حیثیت ہے، اوقات ہے۔ جس وقت جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست احباب فوراً غسل کا اور کفن کا، قبر کا اہتمام کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو مٹی کے سپرد کر دیا جائے، یعنی روح نکلنے کے بعد فوراً جلدی آپ کو دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جو چیز افضل ہے، جس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، اور جو بیکار ہے، کیڑے مکوڑوں نے کھا جانی ہے، اور اس پر انسان زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ خیال کرتا ہے، اور جو اصل چیز ہے اس سے ہم لاپرواہ ہیں، اس پہ ہم کبھی بھی دھیان نہیں دھرتے۔ تو بات کر رہا تھا نماز کی کہ کسی بھی حالت میں نماز سے چھٹی نہیں ہے، وہ کوئی بھی کیفیت ہو۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی امن کی خوف کی حالت میں آپ 1 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، جتنی بھی طاقت ہے، جس طرح کا ماحول ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں. لیکن جب آپ امن میں آ جائیں، خوف چلا جائے، تو آپ اس طرح اللہ کی عبادت کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی اللہ نے عبادت کے طریقے سکھائے ہیں، اگر وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم گھر میں مستری لگاتے ہیں، کسی مکینک کو، کاریگر کو گھر کے کام کے لیے لگاتے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی اس طرح آپ نے کام کرنا ہے. اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو آپ اس کو اس کی جو دہاڑی ہے، اس کا جو معاوضہ ہے اس کو دیتے ہیں. اگر آپ کی مرضی کے خلاف کام ہو تو آپ اس کی دہاڑی اور معاوضہ نہیں دیتے کہ آپ نے جو میں نے کہا تھا وہ کیا نہیں، اپنی مرضی کی ہے تو میں آپ کو دہاڑی کیوں دوں. تو اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت اپنی مرضی سے کریں گے تو امید یہ رکھیں کہ ہمیں اللہ اس پہ اجر دے گا. عبادت وہی قابل قبول ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ عبادت قابل قبول ہے. تو فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ آپ جب امن میں آ جاؤ، خوف چلا جائے، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللہ نے وہ چیزیں آپ کو سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی پوری کائنات کو، پوری اپنی انسانیت مخلوق کو یہ درس دیا کہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ بالکل ان پڑھ تھے، جانتے نہیں تھے. تو آج اگر انسان دعویٰ کرے کہ میں بھی عالم علم غیب رکھتا ہوں، میں بھی یہ چیز جانتا ہوں، میں اس چیز کو جانتا ہوں، تو انسان کبھی غور تو کرے کہ ہم ان چیزوں کا علم اللہ نے دیا ہے تو تب رکھتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہم سے مخفی ہو جائیں تو ہمارے پاس کیا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنی حیثیت، اپنی اوقات اور اپنی جو ہے بنیاد جو ہے اس کو پہچان کر کے انسان کبھی بھی راہ حق سے نہیں بڑھ سکتا. انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے. وما توفیق الا باللہ. حافظو تم حفاظت کرو علی الصلوات تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا اور تم کھڑے ہوا کرو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما برداری کرنے والے بن کر. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو، فَرِجَالًا تو پیدل ہوں، او رکبانا یا سوار ہوں، فَإِذَا پھر جب امنتم تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تم اللہ کو یاد کرو، کما علمکم جس طرح اس نے سکھایا تم کو، معلم جو نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون جانتے. سبحانک اللہم و بحمدک